بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے ایک ہی مرض میں مبتلا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایک ہی مرض میں مبتلا ہے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی بیماری میں سارے کے سارے مبتلا ہے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو۔ اس کا علاج ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ سب کی بیماری کیا ہے؟ غفلت اور گمراہی۔ غفلت اور گمراہی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نسبت جوڑنا پڑے گا۔ نسبت ہے نا نسبت، تعلق ہے نا تعلق، ہر چیز سے جوڑنا پڑے گا۔ مطلب اچھی طرح سے سمجھیے کہ کیا کیا سمجھنا پڑے گا اور کیا کیا سمجھ کر اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، اللہ کون ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ ہم کون ہیں یہ سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں ہماری زندگی کیسے گزارنی چاہیے یہ سمجھنا پڑے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ ہماری منزل کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہر بات کو سننے کے بعد اس کے اوپر غور کرتے جاؤ۔ جنت کچھ بھی نہیں ہے اگر اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ جہنم کچھ بھی نہیں ہے اگر اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ آخرت یعنی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اگر اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو کہ اگر ماننے والوں میں اور نہیں ماننے والوں میں کوئی فرق ہی نہ باقی رہے، ان میں اور ہمارے میں فرق بچے گا کیا؟ اگر ہمارے عمل بھی ان جیسے ہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے ہیں، نہ ماننے والے کے جیسے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق بچے گا کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم 5 وقت سجدہ کر کے، ہم 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمارے اعمال میں بدلاؤ نہ آئے۔ اور آج یہ ہو رہا۔ اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے بھی کئی ایسے ہیں جن کا مقصد منزل سب دنیا ہے، سب دنیا ہے، سب دنیا ہے۔ بات پوری طرح سے کھول کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھو بات کو۔ صرف اور صرف 5 وقت سجدے کر کے ہم اللہ کو دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، جو دلوں کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ہماری ایک نظر کی چوری کو اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا، سمجھ سکتا۔ غور کرو اس بات میں۔ معاشرے کے حالات دن پہ دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ معاملات دن پہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری غفلت میں، ہماری گمراہی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر چاہیں گے کہ ہم تھوڑے سے زیادہ نفل پڑھ کے اللہ کو خوش کر ڈالیں گے اور باقی سب جو جیسا چلتا ہے چلنے دو، دھوکے بازی چلنے دو، رشوت خوری چلنے دو، جھوٹ چلنے دو، یہ نہیں چلے گا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ بہت بڑی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کون ہے یہ سمجھنا پڑے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ سمجھنا پڑے گا، قرآن کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا، حدیث کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا، علم کیوں ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ علم کیوں ہے یہ سمجھنا پڑے گا۔ علم کا مطلب جاننا، ایمان کا مطلب ماننا اور ہدایت کا مطلب سمجھ ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کا آپس میں ایسا تعلق ہے جیسے کہ ہمارے جسم کے جوڑ ہمارے سے جڑے لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے
جیسے کہ زمین کا ایک حصہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ تو جب تک ہمارے دلوں کی زمین نرم ہو کے یہ سب چیزیں اس کے اندر نہیں سمائیں گے، ہمارے اندر بدلاؤ آئیں گا نہیں۔ ہمارے دل کی زمین نرم ہو کے جب تک یہ سب باتیں اس کے اندر نہیں سمائیں گی، ہمارے اندر بدلاؤ آئیں گا نہیں۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔